تو وہ جانے من کا باجی کہنے کا مطالبہ کرنا نہیں وہ اپنا زاہد فخری کو جانتے ہیں نا، ہمارے جو شاعر مزاح بھی ہیں اور ہماری ٹیم کا حصہ ہیں بڑا اہم. وہ حج کر کے آئے تو ہم کہیں مشاعرے بھی اکٹھے جا رہے تھے. ابھی ان کی ٹینٹ چمک رہی تھی حج کے، وہ کسر انہوں نے وہ کروایا تھا نا حلق. تو گاڑی میں بیٹھے تھے تو کو فون آیا تو ذرا آہستہ سے کہنے لگے جانے من کی حال چال ہے. اور میں کیا فخری خدا دا واسطہ نیا نیا حج کر گیا، یہ کس کو کہہ رہے تھے جانے من جانے من؟ نہیں کچھ نہیں، وہ تھوڑی بھابی نوں میں کہہ رہا. میں کہا بھابی بال بچے والی ہوں انج تسی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਣੇ ਮਨ. ਭਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਣੇ ਮਨ, ٹھیک ہے خیر خیریت ہے. ان کو پتہ تھا. اور میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، اللہ دے بندے اتنے پیسے خرچ کر کے نئی توبہ کر کے پہلا حج ہے تمہارا اور آتے ہی جانے من جانے من. تو خیر اس نے تو ہنس کے ٹال دیا، لیکن میں نے پھر اس پر بنا لیا کہ تو میں نے کہا کہ اس شوق سے جو میں نے کہا جانے من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. وہ بولی حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی، اب جانے من نہیں مجھے باجی کہا کرو. کیا کہنے گیلانی صاحب، کیا ہاں بہت شکریہ. تو یہ وہ آپ نے جو فرمائش کی وہ یہ واقعہ تھا. اور وہ جو واقعہ تھا ایک اور اس قسم کا واقعہ تھا میرے ہولیے پر، اور اس پر آپ کا ایک سوال پہلے آپ کر چکے ہیں. تو وہ میں شکاگو میں نہیں، میں گلاسگو میں تھا. ہاں گلاسگو میں تھا، وہاں پر مشاعرہ تھا. میں پہلے سے وہاں پہنچا ہوا تو سنجیدہ حوالوں سے، نعت کے حوالوں سے، اور مجھے پھر انہوں نے دعوت دے دی کہ ہمارے یہاں مشاعرہ انٹرنیشنل، پورے امریکہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، برطانیہ سے بھی تو ہیں ہی، بھارت سے اور دوسرے ملکوں سے بھی، یو ای سے، بنگلہ دیش سے. تو آپ کے شیخوپورہ سے، پاکستان سے آئے ہوئے تو آپ ہماری نمائندگی کر دیں. ڈاکٹر انعام الحق جاوید بھی وہاں تھے یہ ہمارے. تو وہ مشاعرہ شروع ہوا نا، تو مجھے جب میری باری آئی تو انہوں نے جو اینکر تھی نا مشاعرے کی، ہوسٹ جو کر رہی تھیں، انہوں نے میرے ظاہری گیٹ اپ پر نا کچھ طنزیہ سا جملہ کہا، اور کہا میں ان کو دعوت دینے لگی، پتہ نہیں آ کے وہ قرآن سناتے ہیں کہ حدیث سناتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اللہ ہی خیر کرے. بہرحال میں ان کو دعوت دے رہی ہوں. اس کا نام تھا کیا کہتے ہیں، مس راحت ان کا نام. تو میں نے اسی وقت نا یہ فی البدی، بالکل فی البدی ہوا، اسٹیج پر پہنچتے پہنچتے ہو گیا کہ کیونکہ مجھے تھوڑے سے نا محسوس ہوا کہ یار اس میں تھوڑی سی ہیومیلیشن ہے کوئی تھوڑی سی. تو بلاتی تو ذرا ادب سے تہذیب سے بلا لیتی، بعد میں چاہے جو مرضی جگت شگت لگا دیتی. تو اس لیے پھر مجھے نا تھوڑا سا وہ ہوا فیل. بلکہ ہماری اچھی دوست ہیں وہ، جب جاتے ہیں اب بھی ملتی ہے. وہ انجوائے کیا اس نے، بڑی باذوق خاتون ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جاتے ہی میں نے کہا کہ شاعری کی طرف تو میں سنجیدہ شاعری کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں مس راحت کو جواب دے لوں کہ میں نے کہا کہ آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے. وہ راحت ان کا نام تھا. آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے. یہ کمرشل دیکھ کر ایک دوست اس میں کھو گیا، روز پابندی سے پیتا تھا وہ یہ مشروب، اب عقد راحت کام اگر اس کے کزن سے ہو گیا. اور جب میں نے یہ پڑھا نا تو لوگ وہاں کے بڑے محظوظ ہوئے. انہوں نے کرسیوں سے اٹھ کے واہ 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 گیلانی صاحب دوبارہ آؤ، دوبارہ آؤ. کہیں وہ کزن کی ادھر اتنی بیٹھا ہوا تھا؟ وہ بیٹھا ہوا تھا نا، اور ان لوگوں کو تو پتہ تھا، مقامی لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس کی شادی بھی اس کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس لیے اس کو دیکھ دیکھ کے وہ پڑھے. تو میں نے کہا کیا بات ہے، یہ کس کو دیکھنا ہے؟ اس کا اصل میں کزن بیٹھا بھی ہوا ہے اور وہ اس کے شادی بھی ہوئی ہے چند دن پہلے. تو اس لیے لوگوں کو، یہاں کے مقامیوں کو پتہ ہی تھا. وہ بار بار سن رہے ہیں، 4-5-6 دفعہ انہوں نے مجھ سے نا کہ نہیں اب یہی سنائیں، اور وہ بیچاری کچی کچی ہوتی جا رہی تھی. تو یہ اس پر نام ڈاکٹر انعام الحق جاوید بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا شاہ جی اینج نہیں کم چلنا، تسی مذاق ہو. میں کہا نہیں یار مذاق ہو. ان دنوں تازہ احمد فراز کا انٹرویو آیا تھا کہ مزاحیہ شاعر تو بھانڈ ہے. جی تو میں نے کہا جی کہ اچھا نہیں لگتا کہ کہنا اودی رائے اپنی جگہ دے ہوتے، لیکن تسی بارہ کہو.